ایک ڈاکٹر سے اب انتقال ہو گیا، اللہ جنت نصیب فرمائے، میرے حج کا بھی ساتھی رہا تھا، اسی محلے میں تھا۔ مجھے کہا بچی کا مشکل سے شادی ہو گئی اور 2-3 سال بعد حمل ٹھہرا اور وہ ٹیڑھا ہے، کوئی تعویذ دے دو۔ میرے پاس جو مسئلہ آتا ہے میں اس پہ غور کرتا ہوں باقاعدہ۔ جب قرآن سنت سے کوئی کلمہ سمجھ میں آ جائے تو میں کہتا ہوں کہ کام ہو گیا۔ نہیں آیا کوئی کلمہ، یہاں تک کہ وہ بچہ ساکت ہو گیا، ناتمام نکالا گیا، صفائی ہو گئی۔ سال 2 بعد پھر مجھے کہا کہ پھر حمل ہو گیا اور پھر الٹا ہے۔ میں نے کہا اب بچے گا، اب بچے گا۔ کہتا یہ کیوں؟ میں نے کہا اب دم سمجھ میں آ گیا۔ 2-2.5 سال غور کر کے اور میں نے یہ آیت خاص طریقے سے پڑھی اور لکھی، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ آج وہ بچہ موجود ہے اور گزشتہ سال انور شاہ کے ساتھ دور حدیث کر لیا۔ میں اس کو کہتا تھا او فمن یمشی مکبا علی وجہہ۔ الحمدللہ گفتائی او گفتائی اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ تعویذ لکھو تو شاہ عبدالعزیز کے کمالات دیکھا کرو، حکیم الامت مولانا اشرف علی کی اعمال قرآنی دیکھا کرو، دیربی کبیر کے مجربات دیکھا کرو، ابن الجوزی کے خواص دیکھا کرو، اور کبھی کبھی حیات الحیوان مطالعہ کیا کرو، اس میں بہت مجرب اعمال۔ لکڑ کدو جیسے نہ بنا کرو، سوچ پیدا کرو، ذہن صالح بناؤ، مناسبتیں پیدا کرو۔ ہر بیماری سے آیات کی مناسبت ہے، ہر صدمے اور غم کی مناسبت ہے۔ جب وہ منطبق ہو جائیں گے بحکم الہی، خزائن فیض قدیر سے شفا نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو لوگ دم کریں گے ان کا دم چلے گا، جو لوگ صالح کلمات مقدس طریقے سے اپنے اکابر و اسلاف کے طرز پر نقش بنائیں گے ان کی تعویذ اثر کرے گی، جو نہیں کریں گے وہ ہمیشہ راندہ درگاہ ہوں گے۔ ہر بات پر نہیں، جب آپ کو دل میں آئے، شرح صدر ہو جائے۔ مجھ سے کہتے ہیں تعویذ لکھو گے؟ میں کہتا ہوں جب میں کہوں تب۔ ہمارے خادم ہیں یہاں کا، بہت کام کرتا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ اس کے پیچھے کئی جنات لگ گئے اور جنات نے کہا 12 سال بعد تو ہم کو مل گیا، ادھر آیا ہوا ہے۔ ہاں یہ وہ بڑا پریشان، جنگلوں میں گاڑی چلاتا ہے، اچانک گاڑی ایک طرف کر کے غریب بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں نے گھر میں تذکرہ کیا کہ مجھے تو اجازت نہیں، خواتین بہت زیادہ رحم دل ہوتی ہے۔ محمد انور شاہ کی والدہ نے کہا پریورا خبر زمین خدمتوں نہ کہی اللہ ضروری کا شابہ آپ جنگلوں کے من دفعہ نظر دیتا تھا پہرے بھائی تعویذ ملی کا رفتشی پہرے آ۔ میں بھی بڑا فکر مند، میں نے درخواست کی حاکم الجن سے کہ معاہدہ اپنی جگہ قائم ہے لیکن یہ میرا خاص خادم ہے، میں اور نہیں رکھ سکتا ہوں۔ یقین کرے قرآن سامنے مسجد میں بیٹھے، ایک کاپی اور قلم اوپر سے نیچے آیا، میں نے کہا مرحبا اہلا و سہلا، سر آنکھ کو تعویذ لکھی، ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ میں نے خادم سے پوچھا تعویذ کا کیا اثر ہے؟ وہ پہلے ایک خطرناک قسم کا جانور میری طرف بڑھتا تھا، بڑا سر، اتنے بڑے بڑے سینگ۔ اب جب وہ میری طرف بڑھتا ہے تو ایک سفید لکیر سامنے آ جاتی ہے اور اس جانور کے پاس پہنچ کر وہ ایسے ایک دھماکہ ہو جاتا ہے، بس وہ جانور پیچھے کی طرف دوڑتا ہے دوڑتا ہے دوڑتا ہے، ختم۔ میں سمجھ گیا کہ سفید لکیر دینی کلمات ہے، اس کا رنگ اور طاقت ہے، الحمدللہ۔
اللہ رب العالمین نے 1500 سال گزرنے کے بعد بھی دین اسلام میں اور کلمات میں خوب اثر ڈالا ہے. سب کو اجازت ہے جو مجھ سے پڑھنے آئے، پر جو شرائط و آداب بتاتا ہوں مضبوطی سے پکڑو، اس کے بغیر کام کرو گے نا. وہ مولانا روم نے لکھا ہے نا کہ ایک کنیز نے اپنی مالکہ کو دیکھا کہ وہ حمار اپنے لیے استعمال کرتی ہے. حمار، اس نے کہا تو بڑا زبردست کام ہے، لیکن اسی طرح ہی چڑھا دیا، مر گئی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس میں لوگ ہی چڑھاتی تھی آدھے تک، ضرورت کا وہ جو تھا وہ باہر نکالتی تھی. تو مولانا روم کہتے ہیں اگر بزرگوں کی نقل کرے اور عقل نہ ہو، مثال بہت ناکارہ ہے، لیکن مولانا روم کبار اولیاء اللہ میں سے اونچے درجے کے نتیجے زبردست نکالا. اور فرماتے اپنے اساتذہ اور مشائخ کے ڈھب پر اگر نہیں ہے تو وہ کنیز ہے جس نے غلط طریقے سے اپنے آپ کو قتل کروایا. یہ وہی کنیز کی نسل ہے. اس لیے لوگ سب کو اجازت نہیں دیتے، مخصوص طبقے کو خطاب کر کے آداب سکھا کر اللہ تعالیٰ پھر ان کو خوب صلاحیت عطا فرماتے ہیں.